اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ایک اہم تعلیم کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، وہ اچھی بات کہا کرے اور اچھی گفتگو کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، اس سے کہ شیطان ان کے درمیان فساد ڈلواتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں حسن گفتار کا حکم ہے، اچھی بات کرنا، اچھی گفتگو کرنا، زبان کی حفاظت کرنا اور زبان کا صحیح استعمال کرنا، اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور وہیں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، لڑائیاں ہیں، اختلافات ہیں، سب کی بنیاد یہی زبان ہے۔ شیطان انسانی دلوں میں پائی جانے والی الفت اور محبت کو نفرت سے بدلنے کے لیے جس عضو کو سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے وہ ہے انسان کی زبان، کہ زبان جب بگڑتی ہے تو تعلقات کا بگڑنا اس کا لازمی نتیجہ ہے۔ اسی لیے کہا گیا قل لعبادی یقول التی ہی احسن، اے پیغمبر میرے بندوں سے کہیں اچھی بات کہا کیا کریں اور اچھی گفتگو کیا کریں۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان انسانوں کے درمیان فتنے ڈالتا ہے، فساد ڈالتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اور شیطان ہے ہی انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ قرآن مجید اصلاح عمل کے لیے اصلاح لسان کو لازمی شرط قرار دیتا ہے۔ کسی بھی شخص کا عمل، کسی بھی شخص کے اعضاء و جوارح اس وقت تک درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ اس کی زبان درست نہ ہو۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی سیدھی بات کیا کرو۔ سیدھی بات کرو گے تو کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خود بخود درست کر دے گا۔ پتہ چلا اصلاح عمل کے لیے قول سدید بہت ضروری ہے۔ جب تک زبان صحیح نہ ہوگی تب تک اعضاء و جوارح صحیح نہیں ہوں گے۔ زبان بگڑے گی تو دوسرے اعضاء کو بھی بگڑنا پڑے گا۔ زبان بگڑتی ہے تو ہاتھ بھی بگڑے گا، زبان بگڑتی ہے تو پیر بھی بگڑے گا۔ اسی لیے حدیث میں پیارے نبی نے فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے، ہر صبح انسان کے سارے ہی اعضاء زبان سے ایک درخواست کرتے ہیں، زبان سے منت سماجت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انما نحن بک۔ یہ ہاتھ کہتا ہے، یہ پیر کہتا ہے، یہ انسانی وجود، انسان کا سارا بدن انسان کی زبان سے یہ منت سماجت کرتا ہے۔ دیکھ زبان، انما نحن بک، ہم سب تیرے تابع ہیں۔ ان استقمت استقمنا، تو اگر درست رہے گی تو ہم درست رہیں گے۔ وَإِنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا، تو اگر بگڑے گی تو ہم کو بھی بگڑنا پڑے گا اور ہم بھی بگڑیں گے۔ تو اصلاح عمل کے لیے قول سدید اور زبان کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے۔ کہنے کو زبان گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کا کردار بہت عظیم ہے۔ اسی زبان سے مومن ہوتا ہے، اور اسی زبان سے مشرک ہوتا ہے، اور اسی زبان سے کافر ہوتا ہے۔ چھوٹا سا ٹکڑا ہے، لیکن میرے اور آپ کے انجام کو بنانے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے، میرے اور آپ کے انجام کو بگاڑنے میں بھی اس کا بڑا کردار ہے۔ آدمی کا وزن کیا ہے، آدمی کی قیمت کیا ہے، یہ اس کی زبان متعین کرتی ہے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت، یہ کتنی وزندار شخصیت ہے جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، یہ کتنا وزندار آدمی ہے، یہ کتنا وزندار انسان ہے۔ وزن کیسے معلوم ہوگا؟ ترازو میں تول کر نہیں، کہا کہ قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان ہے۔ اس کی گفتگو سنو، اس کی بات چیت سنو، اس کی گفتگو کا انداز دیکھو،
وہ دوسروں کو کیسے ریسپیکٹ دیتا ہے، کیسے گفتگو کرتا ہے، گفتگو میں کیسی عاجزی ہے، کیسی نرمی ہے، یا پھر خود پسندی ہے، غرور ہے، تکبر ہے، انانیت ہے۔ زبان متعین کرتی ہے ہمارا وزن، زبان بتاتی ہے کہ ہم کتنے قیمتی ہیں یا کتنے سستے ہیں۔ جس کی زبان ہلکی وہ انسان بھی ہلکا، جس کی زبان سستی وہ انسان بھی سستا، اور جس کی زبان قیمتی وہ انسان بھی بڑا قیمتی۔